إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 رمضان المبارک 1444 کے مطابق 14 اپریل سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں، جو شاید اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں لے کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع اسی مناسبت صدقہ فطر اور اسی طرح رمضان المبارک کا جو درس اور پیغام امت مسلمہ کے نام، اسی طرح نماز عید، اس کے کچھ مختصر سے مسائل اور اس کے کچھ احکام اور آداب اور بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اور بھرے ہوئے ماہ رمضان کے آخری ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا اس کے آغاز کا، اس کی ابتدا کا، اور ہم اس کے آخری منزل میں پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کا یہ جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ بھی، جسے ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر ملکوں کے اندر، اپنے بر صغیر میں خاص طور سے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے یہ جو بچے کچے ایام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر لی جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا جائے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کو کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جمعۃ الوداع یا الوداعی جمعہ کے نام سے، رمضان کے آخری جمعہ کے نام سے، کوئی جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی جمعہ نہیں ہے، نہ ہی اس جمعے کو دیگر جمعے کے اوپر کوئی مقام اور کوئی فضیلت ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یا رمضان کے دیگر جمعوں سے اس کی زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ فضیلت ہے، تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جمعۃ الوداع کو لے کر یا الوداعی جمعہ کو لے کر کے اس کی کسی فضیلت کا
کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ بعض لوگ جو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں یہ احساس رکھتے ہیں، یہ فکر اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عید کے کپڑے پہننا، نئے نئے کپڑے پہن کر نئے نئے کھانے مختلف قسم کے انواع اور اقسام کے اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ جمعۃ الوداع کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر آنے والے اس آخری جمعے کو الوداع جمعہ کہنا، یہ صرف ہمارے برصغیر کے ملکوں میں سنا جاتا ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں اس کا کوئی جمعۃ الوداع یا عربوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں کہ اس کو عید کا درجہ دیا جائے یا اس کو اس طرح سے کوئی خاص عبادات اس میں کی جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، جیسا کہ میں نے بتایا، کبھی جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، نہ ہی رب نے، اللہ نے اپنے قرآن میں استعمال فرمایا، نہ ہی اس دن کے لیے کوئی خاص بات مقرر فرمائی، اور حضرات صحابہ بھی اسی بات پر عمل پیرا رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا رتبہ، جمعہ کا مقام یقیناً یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن قیامت آئے گی، جمعے کی فضیلت ایک خاص نماز اس کے اندر مقرر کی گئی۔ اس دن کی فضیلت اور عظمت اور اس کے تقدس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو بہت ساری احادیث اس سلسلے میں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں بے شک جمعہ کی، عام جمعے کی بیان فرمائی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا امت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ جمعہ کا دن کسی پچھلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دن نصیب ہوا۔ اللہ نے خصوصی طور پر یہ دن منتخب فرما کر اس آخری امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدیہ اور گفٹ دیا ہے، جو ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے، جو چھوٹی عید کہلاتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ تو رہی ابتدائی طور پر۔ اب جمعے کا رخصت ہونے کا وقت، یہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا وقت نہایت ہی قریب ہے۔ ہمارے سروں پر یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ جو سایہ فکن تھا، اب یہ رخت سفر باندھنے والا ہے اور چند دنوں کا یہ مہمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے جاتے جاتے کچھ باتیں ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں۔ اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننا اور جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے روزوں کا تکملہ ہے، ورنہ ہمارے روزوں کے اندر جو تمام سب چیزیں لغو اور فحش باتیں یا کمیاں یا نقص یا گالی گلوچ یا بہت ساری باتیں جانے انجانے میں ہماری زبانوں سے ہو جاتی ہیں، جو روزے کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اس گندگی کو پاک کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ تبارک تعالیٰ کے راہوں میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا، اس کی مختلف حیثیتیں، ان میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، لیکن ایک حیثیت اس میں ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی بھی ہے۔ زکوٰۃ الفطر، اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو خاص رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے اختتام پر ہر مسلمان کے اوپر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فرض قرار دی گئی۔ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ فطر، دونوں ایک ہی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے رمضان کے آخری حصے میں یہ زکوٰۃ الفطر فرض قرار دے دی گئی ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ فطر کا معنی کیا ہے؟ فطر کے معنی ہوتے ہیں روزہ کھولنا، فطور جس کو کہتے ہیں، بریک، توڑنا، روزے کو توڑنا، روزہ کھولنا۔ جبکہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، زکوٰۃ الفطر، فطر معنی توڑنا اور زکوٰۃ معنی طہارت، پاکی حاصل کرنا، پاکی طہارت پہ یہ اللہ رب العزت فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا، جس نے طہارت حاصل کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ الفطر کے لیے نازل ہوئی، جو رمضان کے آخری حصے میں مسلمان غریبوں اور مسکینوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔
تو جس نے پاکی حاصل کیا، یعنی قد افلح، وہ کامیاب ہوا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، جس نے صدقہ فطر ادا کیا، جو ان کے روزوں کے لیے طہارت ہے۔ اور یہ صدقہ فطر ہر مسلمان، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ اگر عید سے پہلے کوئی بچہ پیدا بھی ہوا ہے تو اس کے نام سے بھی زکوٰۃ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ بعض اہل علم نے کہا پیٹ میں بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي 70 شیطانا۔ اللہ اکبر۔ بندے مومن اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرتا ہے، بندے مومن مسلمان، کوئی بندہ جب مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو، جبڑا سمجھتے ہو؟ یہ جبڑا منہ، یعنی آپ 1 ریال بھی اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں 70 شیطان اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کے منہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے 70 شیطانوں کو آپ نے گویا کہ ان کے جبڑے کو توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، رات دن وہ اسی جد و جہد میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کنجوس بنا دے، مکھی چوس بنا دے، بخیل کر دے، مالوں سے ان سے محبت ان کے دلوں میں ایسی پیدا کر دے، اسی کنجوسیت اور بخالت جیسی صفت کے اندر مسلمانوں کو جکڑ کے رکھ دے، تاکہ صدقہ اور خیرات کر کے یہ اللہ کے یہ دنیا کے بلیات اور دنیا کے مصائب اور پریشانیوں اور دنیا کی تکلیفات سے جو انہیں پہنچتی ہے اس سے محفوظ نہ رہ سکیں، اس سے بچ نہ سکیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو ہے یہ انسان کو بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے دور کرتا ہے۔ جو مصیبت اور بلائیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں صدقہ کرنے سے۔ معجم طبرانی کے اندر مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ یہ ہے زندگی میں، تو آپ صدقہ اور خیرات کے خیرات اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ معجم طبرانی کے اندر ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتدفئ عن اہلها حر القبر وانما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته۔ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے، قبروں کی جو تپش ہے، گرمی ہے اور حرارت ہے، یہ صدقہ اور خیرات اسے بجھا دیتا ہے، اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، قبر کے اندر جو گرمی اور حرارت ہے اسے دور کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہی صدقہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بن کر کے سروں کے اوپر ہوگا۔ وہ اپنے کل ہر بندہ، ہر مومن، یستظل المومن یوم القیامت فی ظل صدقتی، اپنے صدقے کی روش، اپنے صدقے کے سائے میں میدان محشر کی چھاؤں میں، میدان محشر کی گرمی میں اپنے صدقہ اور خیرات کی چھاؤں میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا مقام! شیطان چاہتا ہے کہ یہ نعمت، یہ برکت صد بخیل بنا کر، کنجوس بنا کر، مالوں سے محبت پیدا کر کے تم سے چھین لے، تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے۔ عزیزان گرامی، صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر، یہ زکوٰۃ الفطر جو آپ کے اوپر رمضان المبارک کے آخری دنوں میں فرض کی جا رہی ہے، یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہنستے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ، صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو رمضان کے آخر میں دی جاتی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہارے جو روزے ہیں ان روزوں کے اندر جو بے حیائی، بے غیرتی، بدزبانیاں، گالی گلوچ یا جو غلاظتیں ہیں، جو
جو میل اور کچیل روزوں کی ہے، صدقہ زکوٰۃ فطر ادا کر دینے سے وہ میل کچیل روزوں کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تمہارا روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ روزوں کے لیے یہ طہارت ہے، روزوں کی یہ پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، طعمۃ للمساکین، اس دن جو غریب ہے، جن کے چولہے نہیں جلتے، جن کے گھروں میں کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، ان کی خوراک ہے۔ تمہارے غلے جو تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو ان کے گھروں میں پہنچتے، کم از کم عید کے دن 1 دن 2 دن 4 دن کم از کم ان کے گھر کے اندر بھوک مری نہیں رہے گی، پیاس نہیں رہے گی، ان کے گھر میں کھانے تو بکتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اس صدقہ فطر کو، زکوٰۃ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، وہی زکوٰۃ فطر ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد اسے جس نے ادا کیا وہ عام صدقہ ہوگا، وہ زکوٰۃ فطر نہیں ہوگی۔ اس لیے اسے زکوٰۃ فطر کو ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے، یعنی ابھی سے سمجھو شروع ہے اس کے ایام، تو اسی سے زکوٰۃ فطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ فطر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں، آپ یہ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول جو رسول رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کس طرح سے سماج اور معاشرے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ان کا کتنا خیال رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس فطرانے کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سالانہ زکوٰۃ کو بھی سوچ لیں کہ جو لوگ مسلمان فرض ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، دیگر نفلی صدقات کو ملا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس صفحہ ہستی سے غربت و افلاس کو مٹانے کے لیے کتنا بہترین نظام اور کتنا بہترین سسٹم رکھا ہے، کہ جو تمام غربت و افلاس کی ضمانت ہے ختم ہونے کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت بھی ہے کہ اسلام وہ سسٹم زندگی ہے، وہ نظام حیات ہے جس نے کسی بھی موقع پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ غلاموں تک کے لیے اس نے ایسا سسٹم اور ایسا نظام رکھا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، اگر اس کے نظام پر غور کریں گے تو آپ حیران اور شزر رہیں گے۔ اگر اس اسلامی معیشت کے سسٹم نظام کو اپنانے کی اگر ہم کوشش کریں تو آج بھی یہ چاند، یہ سورج وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جو منظر آج سے بہت پہلے اس دنیا نے دیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات لے کر کے شہروں میں پھرتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی مل جائے اسے ہم زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، لیکن کوئی زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے والا بھی موجود ہے۔ ہمارے اوپر ایسا دور گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سنہری دور جس میں لوگ زکوٰۃ لے کر کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، کس کو دیں زکوٰۃ، اتنے دولت مند تھے، اتنے مالدار تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی موجود، اللہ اکبر، وہ دور ہم نے بھی ہمارے اسلامی تاریخ نے دیکھا ہے۔ تو صدقات اور زکوٰۃ یا زکوٰۃ فطر جو ہے، یہ خوشحالی کے اسی ماحول کو قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ فطر کو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے یہ فرض قرار دیا ہے، مالداروں کے لیے، اور روزے کی طہارت کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور وہ بھی عام طور پر مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر واجب نہیں ہے جو روزے رکھتے ہیں یا جنہوں نے روزے رکھے، بلکہ بے روزے داروں کے اوپر بھی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے گود میں کھیلتے ہوئے بچوں کے اوپر بھی، مرد ہوں یا عورت ہوں، غلام ہوں، لوگ سب کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر یہ زکوٰۃ فطر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر و صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور، ایک سا جو، ایک سا گیہوں ہر بندے، ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر بچے پر، ہر مرد پر، ہر عورت کے اوپر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسلمان ہے تو اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جب عید کی نماز سے پہلے اسے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچ جانا چاہیے، اسے غریبوں اور مسکینوں تک، ان کے گھروں تک وہ غلہ پہنچا دیا جائے، یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔
اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوال کی پہلی اذان مغرب دینے کے بعد سے لے کر کے اور رات بھر اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اس کے باوجود بھی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 2-4 دن پہلے زکوٰۃ فطر جمع کر دیتے تھے، نکال دیا کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں تک یہ چیز جو ہے یہ پہنچ جائے اور ان کی خوشیوں کا سبب بنے۔ زکوٰۃ فطر جیسا کہ میں نے کس پر فرض ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر آزاد پر، غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ فطر، زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور بلکہ ایک دن اور ایک رات کے کھانے پینے سے زائد سامان یا مال کسی کے پاس ہے، ایک دن سے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطر فرض ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن یمونون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چھوٹے بڑے غلام اور آزاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو تم لوگوں کی ذمہ داری میں ہے۔ سنن دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی آج کل جو نوکروں کی نوکری وغیرہ کرتے ہیں وہ مراد اس سے نہیں، غلام مراد ہیں۔ غلام جو نوکری کرتے ہیں وہ تو تنخواہ پاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، یہاں نوکری کرتے ہیں تو ہمیں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا، یہ نہیں کہ کفیل کے اس میں بیٹھے کفیل کے غلام ہیں۔ آپ کفیل کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی بھی کفیل، آپ غلام نہیں ہیں، آپ اجیر ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، ہم مزدور ہیں تو ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمیں محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نوکری ملتی ہے، اس کا پیسہ ملتا ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر وہ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے اور واجب ہے، کفیل کے اوپر فرض اور واجب نہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، جو حدیث میں جو کھانے اور غلے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس شہر میں، جس ملک میں جو غلہ کھایا پیا جاتا ہے، زیادہ تر عام طور پر جو خوراک کی بنیاد جو غلہ ہوتا ہے وہ غلہ نکالنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی ملک میں صرف کھجوریں کھائی جا رہی ہیں تو کھجور بھی نکال سکتے ہیں، اسی طرح کسی ملک میں صرف چاول کھائے جا رہے ہیں تو چاول ہی نکال سکتے ہیں، گیہوں بھی نکال سکتے ہیں، جو بھی نکال سکتے ہیں، شعیر اور زبیب، کشمش بھی نکال سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مکئی ہے، چنے ہیں، جو جہاں جو جیسے کھاتے ہیں وہی غلے اچھے سے اچھے جو آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہ نکالیے، نہ کہ گھٹیا سے گھٹیا غلے جو سستے وستے ہیں وہ نکال کر کے غریبوں اور مسکینوں کو پہنچائیں۔ استغفر اللہ، وہ بھی عید کے دن آپ اچھا کھائیں اور غریب مسکین کو سستا مال اٹھا کر کے دے دیں، اعوذ باللہ۔ بہرحال یہ بھی درست نہیں۔ اب ایک آدمی جس ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اسے جو غلے حدیثوں میں ذکر ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جو غلے اس ملک میں کھائے جاتے ہیں، جو خوراک ہے، اسی کو خرید کر کے کھانے کی شکل میں لوگوں کو دے دیں، کیونکہ حدیث میں طعام کا لفظ آیا ہے، کھانا، لہذا باقی چیزیں جو ہے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی صورت میں وہ غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا سکتا ہے۔ زکوٰۃ فطر کی مقدار کتنی ہے، کتنا ادا کرنا چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صدقہ فطر غلہ اور کھانے کی چیزوں سے دیا جائے گا جس کی مقدار 2 کلو 500 یا 600 گرام، تو تقریباً 3.25 کلو، دور حاضر میں 3.25 کلو چاول ہو یا گیہوں ہو یا زبیب ہو، انگور ہو یا کشمش ہو یا بادام ہو یا کھجور ہو، 3.25 کلو گیہوں ہو یا آٹا ہو، اس شکل میں ادا کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ فطر کے طور پر ان چیزوں کے بدلے میں روپے پیسے دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کو بتاؤں میں پیسے بھی تھے، دینار بھی تھے، درہم بھی تھے، غلے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے نہ پیسے نکالنے کا حکم دیا، نہ درہم و دینار نکالنے کا حکم دیا، اور بلکہ غلہ نکالنے کا حکم دیا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے غریب لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے محتاج ہیں، تو میں سمجھ تو ان کے لیے پیسے دے دیے جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ کھانا ہے مسکین کے لیے، تو یہ کھانا ان کو دیا جائے۔ اور اگر آپ غربت اور افلاس کی بات کر رہے ہیں تو نبی کے زمانے میں بھی غریب اور مسکین تھے، بلکہ
آج کے غریب و مسکین سے کہیں زیادہ غریب و مسکین نبی کے زمانے میں تھے، محتاج نبی کے زمانے میں تھے، رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں غریب اور محتاج تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے پیسہ یا دینار اور درہم دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا دیا؟ کھانا ان کو دیا جائے، مطلب کھانے کی جو چیزیں ہیں، تاکہ وہ آدمی روپے پیسے سے کپڑا سپڑا تو کوئی ضروری نہیں، پیٹ کی بھوک جو ہوتی ہے یہ انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کھانے کا ذکر ہے۔ اور بہت سارے شکوک و شبہات لوگ ابھارتے ہیں، لیکن حدیث میں سنت میں یہی۔ البتہ یہ بھی ہے کہ وکیل بنا دینا، جیسے کہ مثلا آپ لوگ ہیں، اب آپ کہاں جائیں گے؟ غلے بہت سارے لوگ بیزی رہتے ہیں، مشغول ہیں بیچارے، تو اس میں یہ ہے کہ وکیل بنا دیں کسی معتبر شخص کو، اپنے کسی امام کو، اپنے کسی گھر کے ذمہ دار کو، یا اپنے جو معتبر جس کو آپ سمجھتے ہیں، یا کسی تنظیم کو، کہ جناب علی یہ پیسے ہیں، اور وہ یہ عہد کرے کہ اس سے ہم غلہ ہی نکال کے غریبوں مسکینوں تک پہنچائیں گے، تو یقیناً آپ اسے پیسے کی شکل دے سکتے ہیں، آپ بری ہو جائیں گے۔ اب اس آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کو تلاش کر کے اور ان تک وہ غلوں کو پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری۔ آپ کو تو آپ بری ہو گئے، پیسے آپ نے دے دیے، وکیل بنا دیے کہ صاحب یہ میں دے رہا ہوں، جیسے کہ یہاں پر ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ کہ یہاں پہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہی پیسوں سے غلے خرید کر غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، اور یہ عام ہے، یہ روایت چل رہی۔ تو بہرحال تو اسی طرح سے آپ جمع کر کے پیسے دے سکتے ہیں، اور دینے کے بعد میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں غریبوں مسکینوں تک وہ غلے پہنچائے۔ جیسے اب اس وقت تقریباً اچھے سے اچھا چاول کوئی 2.25 گو خریدنے جائے تو 20-25 روپے سے کم میں نہیں ملے گا تقریباً اچھا چاول، تو 25 روپے 25 ریال اس کے رکھ کر کے آپ 25 کے حساب سے، اگر کوئی مجبوری ہے تو 20 ہی ریال دے دیں، نو پرابلم، لیکن زیادہ سے زیادہ دینے میں اللہ کے اہل علم کہتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ دینے میں ادا کر دینا چاہیے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں تک، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں۔ لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، چلو زکات ہی دینی ہے، بازار میں گئے، وہاں دیکھا ڈھیر لگا کر کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں غریب اور مسکین بھی بیٹھے ہیں، تھیلی اٹھائی 15 20 25 کی اور وہ تھیلی وہیں فقیر کو دے دی۔ وہ غریب کیا وہ کیا بیٹھا ہوا، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، وہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے، پھر وہی تھیلی اس دکاندار کو آدھے قیمت میں بیچ دی، آدھا پیسہ لے لیا، پھر اس کے بعد پھر وہی لین دین شروع رہتا۔ جا کے دیکھو آپ مارکیٹوں میں اس طرح کے دھندے چل رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے صدقہ اور خیرات دینے سے؟ آدمی اپنا غلہ، اپنا اناج زمین میں جو اپجاؤ زمین ہو، جس سے غلے پیدا ہو، تو اس زمین میں ڈالے گا تو اس سے کونپلیں نکلیں گی، اور اسے پیڑ ہوں گے اور پودے ہوں گے، اور پھر اس کا غلہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہرا بھرا ہوگا۔ لیکن کیا کر کے اپنے دانوں کو کسی بنجر میں، کسی پتھروں میں اور پہاڑوں پہ پھینک کے آ جاؤ تو اس غلے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسی۔ اس لیے ایسا اپنے زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ کسی معتبر شخصیت کے حوالے کر کے الحمدللہ بری ہو جائیں، تاکہ وہ کیا ہے 20-25 ریال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ کے روزوں کے مقابلے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں زکوٰۃ نکالیں، یا ہم اپنے ملک میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہیں وہاں زکوٰۃ نکالیں۔ آپ اگر اپنے بال بچوں کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جہاں بال بچے جہاں رہتے ہیں، جہاں وہ عید کی نماز پڑھیں گے، وہ وہاں نکال دیں، آپ ان کو اپنے پیسے بھیج دیں کہ بھئی یہ آپ نکال لو، لیکن آپ اپنا جہاں عید کی آپ نماز پڑھیں گے وہاں آپ نکالیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہاں نکالنا، الحمدللہ یہی اپنے بال بچوں کی طرف سے پیسے نکال کر کے دے دیں، خلاص، اور وہ غلے کی شکل میں یہاں غریبوں مسکینوں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بھی ہے۔ تو جہاں آپ ہیں وہیں زکوٰۃ فطر نکالنی ہے، اور جہاں آپ نہیں ہیں وہاں والوں کے لیے جہاں وہ ہیں وہیں پر ان کو زکوٰۃ فطر ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ فطر کے چند مسائل تھے۔ اب مختصراً الحمدللہ عید کی بھی بشارت اور خوشخبری، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آدمی مصیبت سے جب نکلتا، مصیبت کیا ایک دباؤ سے یا ایک طرح سے بندش سے نکلتا ہے، تو ایک آٹومیٹلی طور پر رنج بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ خوبصورت بندش ہے تو رنج بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کی، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، ماں اپنے سارے دکھ درد کو بھول جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بین ہی اسی طرح سے رمضان کے روزوں کی ایک مثال میں نے دی ہے کہ آپ رمضان کے اس خیرات و برکات کے موسم سے نکل رہے ہیں، تکلیف ہے
کہ اب یہ راہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جا رہا ہے، چند دن اور باقی رہ گئے ہیں، لیکن جب یہ رمضان چلا جائے گا تو عید کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اسلام نے مسلمانوں کے آداب اور احکام بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو عید آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ یہ اللہ کے شکرانے کے لیے اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بلند کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں توفیق دی، اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق، قیام اللیل سیام کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ اور خیرات کرنے کی، دانستہ یا غیر دانستہ کوتاہیوں پر ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہماری زندگیوں کو تمام قسم کے گناہوں سے پاک و صاف فرمائے۔ عزیزان گرامی، تکبیر و تحلیل عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر یہ تکبیر بلند ہونی چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہ کلمات جب عید کا چاند نظر آئے جب سے لے کر عید کی نماز تک ادا کرنا چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا، نہانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو وغیرہ لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح نماز عید الفطر کی نماز کو نکلنے سے پہلے، نماز عید الفطر کی نماز کو نکلنے سے پہلے آدمی کو طاق کھجوریں کھا لینی چاہیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو یوم الفطر حتى يأكل تمرات، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی جب عید کی نماز کے نکلتے تھے تو طاق کھجوریں، 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 کھجور کھا کے پانی پی کر کے عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے، یہ عید الفطر میں۔ لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر نماز کے لیے نکلتے تھے، اور جب قربانی ہو جاتی تھی تو اس کے گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھاتے تھے۔ تو یہ دونوں عیدوں کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کی ضرورت ہے، اور یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم الجمعة حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عیدگاہ کے لیے نکلیں، اب پردہ نشین خواتین کو بھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس روپٹہ نہیں ہے تو دوسرے سے روپٹہ مانگ کر پردہ کر کے وہ نکلے، یہاں تک کہ حائضہ اور نفاس والی عورتیں، ناپاک عورتیں بھی جو پاک نہیں ہو سکتی بچے پیدا ہونے کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے، حضرت ام عطیہ کہتی ہے ہمیں حکم دیا جاتا تھا وہ بھی جائیں، وہ بھی عیدگاہ کو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ تکبیر کہیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ البتہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہ بیٹھی رہیں گی اور جو دعا ہوگی اس میں شریک ہوں گی، ان کے لیے پاکی ہے، ان کے لیے بھی طہارت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت۔ تو عید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں اور اسی طرح سے ان کے لیے خاص اہتمام کیا جائے۔ ہم ابھی ہندوستان گئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا بہت سارے جھارکھنڈ اور بہار اور اس طرف کے جو علاقے ہیں اکثر و بیشتر وہاں مجھے یہ شکایت ملی کہ وہاں سب قرآن و سنت کے ماننے والے بھی ہیں عجیب و غریب، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو عیدگاہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عجیب و غریب یہ لوگ ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر اللہ کے نبی نے ہر روز مسجد میں جانے سے کسی کو منع نہیں کیا، کسی کوئی عورت اگر مسجد کے اندر جاتی ہے، بلکہ حکم دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ یہ اور بات ہے کہ عورت کا مسجد گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہے عام طور پر تو اسے روکا نہیں جائے گا۔ اچھے جائے کہ عید کے لیے، عید اور بقرعید کے لیے تو حکم ہے کہ انہیں عیدگاہ لیا جائے، انہیں جگہ نہیں ہے تو آپ ان کے لیے انتظام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ روزہ وہ رکھیں، سحریاں وہ بنائیں، آپ کو افطاریاں وہ بیچاریاں محنت کر کے آپ کو کھلائیں پلائیں اور آپ خوش ہوں، اور نماز عید کے لیے آپ نے پابندی لگا دی، نہیں جناب نہیں جا سکتی، فتنہ یہ وہ، واہ میاں عجیب و غریب ہے مولویوں کے ہتھ کنڈے اور مولویوں کے شیطانی چربے ہیں، اللہ ایسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، عید کی نماز پیدل جانا چاہیے، اگر دور ہے تو سواری لے لیں جیسا کہ ثابت بھی ہے حدیث ہے، لیکن عموماً سنت یہ ہے کہ عید کی نماز
پیدل جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جایا جائے اور راستے بھر میں بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح کی تکبیریں بلند کرنی چاہیے۔ یہ حدیث دارقطنی اور بہقی کے اندر موجود ہے۔ عید کی نماز اور خطبے کے تعلق سے، عید کی نماز مردوں پر واجب اور فرض ہے۔ عید کی نماز باجماعت پڑھی جائے۔ پہلی رکعت میں امام قرأت کرنے سے پہلے 7 تکبیریں، قرأت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس طرح سے 7 5 12 تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے۔ اسی طرح سے آنے جانے کے راستے بھی اگر آپ کو موقع ملے تو سنت یہ ہے کہ اسے بھی تبدیل کر دیا کریں۔ جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے نہ جائیں، دوسرے راستے جائیں۔ اگر مجبور ہے تو بات الگ ہے، لیکن سنت پر تھوڑا موڑا کہیں بھی آدمی عمل کر لے اس نیت سے اللہ اکبر کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہاں سے اگر نکلا ہے ادھر سے تو تھوڑا اور گھوم کر کے ادھر سے نکل جائے، تھوڑا وہاں گھر کے قریب یہاں سے نکلا تو وہاں سے نکل۔ سنت پہ عمل کرنے سے ثواب ہی ملے گا عزیزان گرامی۔ اسی طرح عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے بغیر کسی عذر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز ادا کرتے تھے، وہاں ممبر و محراب نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ آپ کے نیزے ہوتے تھے جو سترے کا کام کرتے تھے۔ اور عید کی نماز عیدگاہ میں الا کہ طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو تو مسجدوں کے اندر ادا کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی مبارکباد دینا، بعض لوگ عید میں خاص طور سے عموماً گلے ملتے ہیں اور گلے ملنے کو عید کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ گلے ملنے اُلنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت میں ہمارے یہاں ایک رواج ہے، تو خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مبارکباد دینا کہ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے۔ عید کہ تقبل اللہ منا ومنکم، صحابہ کرام یہ کلمات کہا کرتے تھے اور لوگوں کو اس طرح سے مبارکباد دیتے تھے۔ تو مبارکباد دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم۔ عزیزان گرامی، آخری پیغام رمضان کا آج جاتے جاتے یہ رمضان المبارک ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے، لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ رمضان المبارک کی اللہ نے جسے دولت نصیب فرمائی وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جس نے روزے رکھے، قیام کیے، سیام کیے، نماز پڑھی، تلاوت کی، توفیق دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، تراویح کی، اسے جس قدر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ آج یہ جمعہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، وہ ایام اب اختتام کے قریب ہیں۔ یہ ماہ مبارک اب اپنے ساز و سامان کو لے کر واپس ہونے والا ہے، جس میں روزانہ بارگاہ الہی سے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا تھا، روزانہ جہنم، اور ابھی بھی وہ ایام باقی ہیں۔ لہذا اس کے احترام میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی رہ گئی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ ابھی بھی الحمدللہ وہ تاثراتیں موجود ہیں، ابھی بھی لیلۃ القدر کے وہ مواقع موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی رات مقدر کا ستارہ چمکے اور وہ لیلۃ القدر ہو آنے والی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی، سچے دل سے اس لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، اس کی تلافی کی جائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کی جائے، اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر رحمت کی بہاریں حاصل کی جائیں اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رمضان المبارک دوبارہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد ہمارے دوست احباب کی، ہمارے گھر والوں کی فہرست دیکھیے کہ گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ، ہمارے بغل میں یا ہمارے گھروں میں رہتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ جو چند دن اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اسے لہو لعب اور فضول کاموں میں اور بے حیائی و بے غیرتی کے کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کریں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی پاک رحمت کی موسلا دھار بارش ہو، جس سے اپنی طرف جو ہے اس سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گناہوں سے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اب یہ آخری جمعہ یا الوداعی جمعہ یا جس کو ہم جو بھی کہتے ہیں خلاص، اب یہ گیا تو اب رمضان کی عبادتیں بھی گئیں، تراویح بھی گئے، روزے بھی گئے، اسے بھی ہم الوداع کہہ دیں۔ بلکہ بعض لوگوں کے اوپر تو بڑا جبر ہوتا ہے کہ کب یہ مصیبت اور بلا جائے، استغفر اللہ۔ ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی روزے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہ تربیت کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کر رہا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں۔ تو جس اللہ نے رمضان المبارک میں
کھانے پینے کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، وہی اسی اللہ نے رمضان کے بعد تمام حرام چیزوں کو، گناہوں کو اور ظلم اور زیادتیوں کو، چوری چکاری، بدماشی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کے حق حقوق، قتل و غارت گری کرنے کو حرام قرار دیا۔ جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ ہمارا رمضان کے بعد بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سوچیں کہ اللہ رب العزت نے بھی زندگی ہمیں اس طرح سے رمضان میں گزارنے کا موقع دیا، آئندہ بھی ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ان راتوں میں جو راتیں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی خوب سے توبہ کیجیے۔ آج کا یہ جمعہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں پر کمیاں کی ہیں، کہاں کوتاہیاں کی ہیں، کن کن مقام سے ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے کتنی بخیلی کی ہے، کنجوسی کی ہے۔ آج ابھی وقت ہے کہ ایک عمل کا ثواب 10 گنے سے لے کر 70 گنا 700 گنا اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ابھی بھی صدقہ و خیرات کا حکم۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس ماہ مبارک کو رخصت کریں اور آخری ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، صدقہ فطر جو ہے یہ ابھی بھی الحمدللہ آپ غلے کی شکل میں تو دینا ہی ہے، لیکن پیسہ وکیل بنا کر کے دے دیں۔ آپ کے درمیان ڈبے رکھے ہوئے، آپ جاتے جاتے ابھی سے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ کی طرف سے عید کے 1 دن 2 دن پہلے وہ غلے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمارے صدقات اور قبول فرمائے اور اللہ ہمارے روزوں کے میل اور کچیل کو اللہ پاک و صاف فرمائے اور اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔